الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. فقال تبارک وتعالی كما ورد في نفس السورة: کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق: فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں میری طبیعت خراب تھی، میں نے بخار کی حالت ہی میں تقریر کی تھی. اس کے بعد 3-4 دن تو مجھے بخار تیز رہا ہے، تو رفتہ رفتہ کچھ کم ہوا ہے. ابھی طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہے، اگرچہ کل میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف اور سورہ توبہ کی ان آیات کے حوالے سے جن کا تذکرہ یہاں ان اجتماعات میں بہت مرتبہ ہوا ہے، 2 باتیں سامنے آئی تھیں. ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین حق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جو کہ تو سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ توبہ میں. دوسری بات یہ کہ حضور کا یہ مقصد بعثت کفار کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود مکمل ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تمام تر ریشہ دوانیاں جو ہے ان کے باوجود یہ مقصد پورا ہوگا. ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے، بارہا آئی ہے کہ غلبہ دین حق کا یہ 2 مراحل میں کام مکمل ہوگا. ایک مرحلہ اول تو وہ تھا جو حضور کے اپنے دست مبارک سے، آپ کی اپنی حیات طیبہ میں بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب پر آپ نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی خلافت راشدہ کے دوران، لیکن بس اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ کچھ تنزل کے راستے پر پڑ گیا. اس کا جو تکمیلی مرحلہ ہے وہ ابھی پورا ہونا ہے، لیکن ہو کر رہے گا، جس کی خبریں ہیں صحیح احادیث میں کہ وہ دن آ کر رہے گا کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا یہ دین غالب ہوگا اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام کل روئے ارضی پر پورے عالم انسانیت کے اوپر نافذ ہوگا. پچھلے جمعے میں نے یہ باتیں ذرا ایک نئے اینگل سے کہی تھی، فلسفہ تکوین اور فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے. تکوین یعنی جینیسس، جس کے لیے کہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، کیا اس کے سٹیجز ہیں. اور ریسنٹلی یقیناً انسان نے بہت ترقی کی ہے اس میدان میں، بگ بینگ تک پہنچ گیا ہے. ایک بہت بڑا کوئی حادثہ دھماکہ ہوا تھا
ایک زمانے تک تو سائنس میں یہ بات نہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، لیکن اب سائنس یہاں آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک آغاز ہے، بگ بینگ، ایک بہت بہت دھماکہ ہوا تھا جہاں سے کائنات شروع، ہمیشہ سے نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم بھی ہو جائے گی۔ گویا کہ جو دین اور مذہب نے جو باتیں کہی تھی سائنس ملا کے وہاں پہنچ گئی۔ تو ایک تو یہ ہے تکوین کے حوالے سے دو لفظ میں نے کل پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے، تنزل اور پھر ارتقاء۔ قدیم فلسفے میں، علم کلام میں تنزلات ستہ، لیکن یہ کہ میں نے جدید سائنس کے نقطۂ نظر سے تنزلات کی کچھ اور تشریح کی تھی۔ ہر دو عالم خاک شد تا مقصد سے آدمی، پھر ارتقاء شروع ہوا۔ اور فلسفہ تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مادی فلسفہ تاریخ ہے، چاہے مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہوں، اسپینگر کا کچھ اور ہے، ٹوائنبی کا کچھ اور ہے۔ مارکس نے ایک بہت مکمل تاریخ کی توجیہ کی ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے عنوان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مادی سطح پر وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن ایک قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو قرآن مجید کے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے تاریخ انسانی دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی، پہلے انسان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت اور رسالت کا اختتام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گئی۔ یہ جو عہد ہے تاریخ انسانی کا، اس میں دو ارتقاء سائڈ بائی سائڈ چلے ہیں۔ ایک ارتقاء ہے انسان کے فہم، ذہن، فکر کا ارتقاء، اور ساتھ کے ساتھ اس کے تمدن کا ارتقاء، مدنیت۔ یہ ارتقاء چل رہے ہیں مادی سطح پر، ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے۔ یہ بھی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں آ کر پایہ تکمیل کو پہنچ گئے، نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ جو ہے تاریخ انسانی کا، وہ حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت۔ اور یا نوٹ کیجیے، ایک حدیث میں حضور نے اپنی بعثت کو اور قیامت کو یوں فرمایا ہے، دو انگلیوں کو جوڑ کر، انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اٹھایا گیا ہے، میری بعثت ہوئی ہے اس طرح سے کہ قیامت اور میں اس طرح جڑے ہوئے، جیسے دو انگلیاں، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی، کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی۔ اس لیے کہ حضور کی آمد کے بعد اب نبوت اختتام کو پہنچ گئی، رسالت اختتام کو پہنچ گئی، یہ مراحل تکمیل کے جو ہے وہ طے پا گئے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، صرف ایک مرحلہ باقی رہ گیا اس ارتقاء کا، وہ ارتقاء جو پہلے فزیکل ایوولوشن تھا، پھر بایولوجیکل ایوولوشن ہوا، پھر انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایوولوشن ہوا۔ اب جو ہے اس کی انتہا کیا ہے؟ گلوبلائزیشن آف دی ریوولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نقطۂ عروج ہے انسان کے انٹلیکچوئل ایوولوشن اور سوشل ایوولوشن کا، وہ بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا مرحلہ یہ کہ اس کے گلوبلائزیشن ہو جائے، پوری دنیا تک توسیع ہو جائے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ تو جو آخری ہائٹ تھی وہاں تک نوع انسانی کو محمد رسول اللہ نے پہنچا دیا، اس سے اونچا اب کوئی مقام نوع انسانی کے لیے نہیں ہے۔ البتہ اب اس کی توسیع ہونی ہے، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور بڑے رقبے پر ہو گیا، لیکن یہ کہ ابھی پورے گلوب پر گلوبلائزیشن آف دی ریوولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرحلہ باقی ہے۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو شعر سنایا تھا، آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ یہ سارا پروسیس آف ایوولوشن کا جو ہو رہا ہے، گویا کہ اس میں مقصود جو ہے وہ ذات محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر وہ ایوولوشن اپنی انتہا کو پہنچ گیا فرد کی حیثیت سے، اب تو اس کا گلوبلائز ہونا ہے، اس کی توسیع ہے، اس کا بڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی ایوولوشن نہیں ہونا۔ آیا کائنات، یہ پوری کائنات جو ہے، قرآن مجید میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے مختلف جو مظاہر ہیں انہیں آیات الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. تو ہر جگہ آیت ہے. یہ تو در حقیقت وہ تو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ورنہ تو یہ کہ ہر پتا جو ہے معرفت کردگار، ہر ورق میں دفترس اور معرفت کردگار. لیکن اس پوری کائنات کو ایک آیت، اس پوری کائنات کو ایک آیت مانیں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آیا کائنات کا معنی دیریاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو. اس سے یوں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت تمام سابقہ نبوتیں اور رسالتیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہید تھی نبوت اور رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے کہ ارتقاء کو جب آپ مانیں گے تو ہر درمیانی کڑی جو ہے وہ تمہید ہے اگلی کڑی کے لیے، پھر اس سے اگلی کڑی کے لیے تمہید بن جائے گی. اب جب ٹاپ پر پہنچ جائے گا معاملہ تو معلوم ہوگا کہ یہ مقصود کائنات. ویسے ہمارے ہاں صوفیہ میں تو یہ مضامین بہت مختلف انداز میں بھی آتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ مستند نہیں ہے، لیکن وہ جو ظفر علی خان صاحب کی نعت ہے بہت مشہور، جب ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. تو مطلب یہ کہ اس تخلیق کا اس میں لاجک ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. میرے نزدیک اس میں لاجک موجود ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ در حقیقت تمام نبوتیں اور رسالتیں تمہید تھی نبوت و رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے آج میں نے جو خاص طور پہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ مرحلہ اول میں ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم اور تکمیل مقصد بعثت محمدی کے مرحلہ ثانی میں جو کچھ ہونا ہے اس کے ضمن میں قرآن مجید کی بعض آیات سے مجھے کچھ روشنی ملی ہے، کچھ ان چیزوں سے ایک بات حقائق کی طرف رہنمائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا. دیکھیے ظہور قدسی کے سلسلے میں سورہ مدثر کی بڑی اہمیت ہے. ویسے تو یہ کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے سورہ علق کی 5 آیات سے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اسی لیے ظہور نبوت کہتے ہیں. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے. ایک حدیث موجود ہے جو میں نے کوٹ بھی کی ہے میرا جو کتاب کیا ہے عظمت صوم پر، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے مابین ہی تھے. ابھی وہ مٹی گونج ہی رہی تھی، آدم کا حیولہ ابھی بننا ہی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. کن تو نبی آدم بین الماء والطین، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبوت تو قدیم ہے، لیکن یہ کہ ظہور نبوت ہوا ہے. ایک شے ظاہر، ایک شے ہے ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن اب ظاہر ہو رہی ہے. تو ظہور نبوت تو ہے آیات علق سے، لیکن آغاز رسالت ہے. یہاں خاص طور پر صرف ظہور کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، آغاز رسالت، رسالت کا آغاز ہوا اس سے. آغاز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مدثر سے. اس کی جو ابتدائی، ویسے تو یہ کہ 7 آیات ہیں یہ بڑی اہم ہیں، لیکن ابتدائی 3 آیات جو ہیں وہ تو نہایت اہم ہیں، اس لیے کہ ان میں پھر وہی مضمون جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا، اس سے پہلے بارہا بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے عنوان سے. یہاں ذرا مختلف الفاظ میں وہی مضمون موجود ہے. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹے ہوئے انسان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غور و خوض، یہ میڈیٹیشن، یہ تفکر و اعتبار، اب یہ مرحلہ ختم ہو جانا چاہیے تمہاری زندگی کا. اب کمر کس لو. یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو. یہ خبردار کرنا کس معنی میں؟ دیکھیے اس سے تعلق جڑ جائے گا جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی اور آج بھی بات ہے کہ ایک مادی تاریخ ہے.
تاریخ کا مادی کی تعبیر یا فلسفہ. اسی طرح ہمارا جو بھی کوئی معاملہ ہے دنیا کے ساتھ، ہم دنیا کے ظاہر کو مادی چیز کو دیکھ رہے ہیں، مادی اسباب و وسائل سے ساری دلچسپی ہے، انہی کے حصول میں ہم دن رات ایک کیے ہوئے، ساری دلچسپی اسی سے ہے. ہم اس میں گم ہیں. اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. لیکن یہ کہ جب نبی کھڑا ہوتا تو کہتا ہے نہیں، ہوش میں آؤ، یہ تو شراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ من حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کی چٹی کے کچھ نہیں ہے. تمہاری اصل زندگی یہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تمہاری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تمہاری اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی. تم کس دھوکے میں آئے ہوئے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکے کی چٹی ہے. تم اسی پر کعبۃ دنیا کر رہے ہو اور چاند ماری تکیے چلے جا رہے ہو. اسی کے اندر تم نے اپنی پوری زندگی بتا دی، لگا دی، کھپا دی، اس شراب کی کے پیچھے دوڑتے ہوئے. یہ ہے انذار. یہ حقیقت نہیں ہے، اپیئرنس ہے، ریئلٹی نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. وہ حقیقت جو ہے وہ منکشف ہوگی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا. اگر اس وقت آنکھ کھلے گی جب کہ موت سرانے آ کھڑی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں پھر. اب جاگ جاؤ، ہوش میں آؤ. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت خادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ ہلانا اسی معنی میں تھا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا ولنار ابدا. یاد تو کیجیے، تصور کیجیے جب یہ آواز گونجی ہوگی عرب میں، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ شام کو سو جاتے ہو. پھر خدا کی قسم تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جائے گا. پھر تمہارا محاسبہ ہوگا جو کہ تم کر رہے ہیں، حساب کتاب ہوگا. پھر جزا ہوگی اور سزا ہوگی. بھلائی کی جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا. اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ. تو یہ ہے انذار. یہاں سے نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے. یا ایھا النبی یا ایھا المدثر قم فانذر. لیکن یہاں سے شروع ہو کر اس کا ہدف کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی کبریائی قائم کرو. میں نے قائم کرو کا لفظ کہا ہے، صحیح ترجمہ ہوگا اپنے رب کی بڑائی کرو. تکبیر کے معنی کسی شے کو بڑا کرنا. رب کو بڑا کرو. رب تو بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. انسان نے کہا نہیں، میں میری مرضی، میرا ذہن، میرا فلسفہ، میری حاکمیت. ہم حاکم، حاکمیت عوام. ہم خود اپنے لیے راستہ تجویز کریں گے، ہم خود اپنے لیے قانون بنائیں گے، ہماری ثواب دید پر ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تو یا تو مانا ہی نہیں سرے سے. آج زندگی نو انسانی کی عظیم اکثریت سرے سے مانتی نہیں. جو مانتے ہیں انہوں نے کہیں مسجدوں میں بند کر دیا ہے، کہیں مندروں میں، کہیں کسی اور جگہ کسی نام سے مان لیا، کسی نام سے مان لیا. یہی رہو بس، باہر نہیں آنا. ہماری مارکیٹ سے بھی باہر رہو، ہمارے اسٹاک ایکسچینج سے بھی باہر رہو، ہمارے بینک سے بھی باہر رہو، ہماری پارلیمنٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی. اس میں نہیں آنا، بلکہ ہمارے گھروں سے بھی باہر رہو. مسجد جگہ ہے تمہاری. یہ جو ہے بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بغاوت ہے اللہ کے خلاف. اے نبی، آپ کو کھڑے ہو کر اب جو کچھ کرنا ہے، اس انذار سے جس عمل کا آغاز ہوگا اس کی تکمیل ہوگی. تکمیل رب کو بڑا مانا جائے، رب کی بڑائی تسلیم کی جائے، رب کی بڑائی قائم ہو جائے، اس کا قانون بالا ترین ہو. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اسی کی بات سب سے بلند ہو، سب سے اونچی ہو. اس کی بات کے آگے کسی کی بات نہ رہے، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ رہے، اس کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہ رہے، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہ رہے. یہ اگر کیفیت نہیں ہوتی تو پھر تو بغاوت ہے اللہ سے. یہ ہے مقصد بعثت محمدی بحیثیت رسول. وہی بات جو یہاں کہی گئی ایک لفظ تکبیر میں، اس کا اقبال نے خوب اچھا نقشہ کھینچا ہے. یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں
تسبیح و مناجات، سبحان اللہ حمد، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یہ جمادات و نباتات بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو ہر ذرہ ذرہ کائنات کی تسبیح کر رہا ہے. اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کاہے کے لیے خلافت کے لیے آپ یہ سارا جو ہے معاملہ کر رہے ہیں، ہم موجود تو ہیں، ہم حاضر ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ خلافت کا جو فرمان ہے یہ کس لیے؟ بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو تسبیح تو ہو رہی ہے، تقدیس ہو رہی ہے، کبھی تو کوئی نہیں اس کائنات کے اندر، کاہے کے لیے خلیفہ؟ یہ پھر وہی فلسفہ تکوین کا ایک اہم موضوع ہو جائے گا، اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا اسے. یہ خلافت کس لیے؟ تخلیق کی ایک ہے غایت، ایک ہے تخلیق کا سبب، ان دونوں میں فرق ہے. غایت تخلیق انسان اور جنوں کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبب تخلیق ایک مختلف بات، گہرا اور بڑا باریک مسئلہ ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال یہ جو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس حوالے سے جو ظہور قدسی ہوا ہے اس کے لیے اسی سورہ مدثر کی کچھ آیات ہیں جن سے اس پورے فلسفہ تاریخ کے ساتھ بعثت رسالت کا ایک تعلق جڑتا ہے. تقریباً اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں سے پھر عام طور پر تو قسمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سورتوں کے شروع میں کھاتا ہے. چند سورت قرآن مجید کی ایسی بھی ہے کہ درمیان میں پھر گویا کہ وہ جوش خطابت جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ اپنے عروج پر آتا ہے، اور پھر درمیان میں، حالانکہ درمیان میں چل رہا ہے، نریشن چل رہی ہے، لیکن اکثر نو ایک نئی گویا کے شان کے ساتھ پھر ظہور کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. کوئی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، کلا والقمر واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذ ادبر، جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جبکہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، انہا کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اس سے جہنم کی طرف ہے یا ان آیات کی طرف ہے. میرے نزدیک انہا کی ضمیر جو ہے وہ بعثت محمدی کی طرف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت محمدی کی طرف ہے، کہ یہ عظیم باتوں میں سے ایک بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. ورنہ آپ جو سوچئے، جو ہمارے عام پیمانے ہیں سوچنے کے، اس کی مجھ سے کوئی بہت بڑا واقعہ تو نہیں تھا. حجاز کے ایک چھوٹے سے گھر میں، مٹی کا گھر ہوگا، اس میں ایک بیوہ خاتون کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی، کتنا کون سی بڑی بات ہے، لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوئے وہاں پر. لیکن یہ کہ وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے کہ جو ہو رہا ہے. ایک ہے وہ ظاہر مادی نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، ایک ہے وہ حقیقت کے جو پیچھے مستور ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، والقمر، اور چاند کی قسم کیوں کھائی. دیکھیے چاند کا نور ذاتی نہیں، مستعار ہوتا ہے، سورج ہی کا نور ہے، ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ اتنا گہرا کبھی نہیں ہوتا جتنا کہ نصف النہار کا سورج چمک رہا ہو. روشنی تو ہوتی ہے تھوڑی بہت، دھندلکا سا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. سابقہ تمام نبوتیں اور رسالتیں چاند کے معنی میں، نبوت و رسالت محمدی خورشید کے معنی میں. چاند، کلا والقمر واللیل اذ ادبر. کچھ راتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن میں چاند بھی نہیں ہوتا، سرے سے روشنی نہیں ہوتی، تاریخ تھا راتیں. اسی کے مانند 600 برس تاریخ انسانی کے ایسے گزرے ہیں جن میں کوئی نبوت و رسالت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے مابین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نبوت نہیں. فترۃ الوحی، وحی کا پہلا وقفہ ہے یہ رات ہے.
بڑی طویل 600 سالوں پر محیط رات. اس سے پہلے جو روشنی تھی وہ نبوت عیسوی کی اور نبوت موسوی کی اور نبوت ابراہیمی کی، جن کی بھی تھی، جو بھی تعلیمات تھی، وہ چاند کی روشنی کے مانند تھی، دھندلکے تھے. اصل سورج ابھی طلوع ہونا ہے، اور اس سے پہلے رات، اور وہ رات اب جا رہی ہے. واللیل اذ ادبر، اس نے پیٹ موڑ لی، اب وہ جا رہی ہے. کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اب وہ سحر پیدا ہونے والی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ ہے خورشید محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع، جس نے پورے عالم کو منور کر دیا. نبوت و رسالت کا نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کا اتمام فرماتا رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار. سارے ہتھ کنڈے ابو جہل کے اور ابو لہب کے بھی رہ گئے، ساری مخالفت قریش کی بھی رہ گئی، چاہے کٹھن سے کٹھن وادیوں میں سے گزرنا پڑا، چاہے وہ یوم طائف بھی آیا اور شیب بنی ہاشم بھی آیا اور غار ثور کے 3 دن رات بھی آیا، سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بالآخر واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ تو صبح اذا اسفر، جیسے صبح جو ہے روشن ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ نور محمدی، یا یہاں کا یہ نور خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ تو وہ چیز ہو کر رہی پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر. انہا لعب الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے عام فلسفوں کے اعتبار سے اور بڑی تہذیبیں اٹھی، ایسے عربوں کی ایک تہذیب اٹھی تھی، کیا فرق پڑ گیا؟ اس سے پہلے آخر رومیوں کی تہذیب تھی، یونانیوں کی تہذیب تھی، چینیوں کی تہذیب تھی، ہندوستان کی تہذیب تھی، ایک عربوں کی تہذیب ہوگی. ایک انداز یہ ہوگا، ایک یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لعب الکبر نذیرا للبشر، اور کل نوع انسانیت کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں. یہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہاں بشر کا لفظ آیا، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے. وہی نذیر کا لفظ شروع میں آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر. تو یہ جو بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انذار کا دائرہ جو ہے وہ کسی قبائلی حد میں محدود نہیں ہے، کسی ملک کی سرحدوں سے محدود نہیں ہے، کوئی جغرافیائی قبائلی قومی سرحدیں نہیں ہیں. انہا لعب الکبر نذیرا للبشر. آخری آیت بڑی پیاری ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت بھی جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو بھی یوں سمجھتے ہوئے جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے اس آیت کو پڑھ. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. یہ بعثت محمدی کا سورج تو طلوع ہو چکا، اب یہ ہے تم میں سے کون چاہتا ہے آگے بڑھنا، کون چاہتا ہے پیچھے رہ جانا، یہ اس کا فیصلہ. ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، ابو جہل پیچھے رہ گئے. عمر فاروق آگے بڑھ گئے، ابو لہب پیچھے رہ گئے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، یہ تمہارا چوائس ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہمارے ذمہ کا راستہ سجھا دینا، ہم نے سجھا دیا. اب یہ کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو یا ناشکری کی، یہ تمہارا اپنا چوائس ہے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. دیکھیے وہی کشمکش حق و باطل جاری ہے، ختم تو نہیں ہوگی جب تک کہ دین حق کا غلبہ پوری دنیا میں نہیں ہو جاتا. بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی مقصد پورا تو نہیں ہوا، وہ کشاکش تو جاری ہے، وہ محنت تو اب بھی ہے، چاہے تمہید بھی ہو. اگر سابقہ ساری نبوتیں تمہید تھی نبوت محمدی کی، تو جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں وہ تمہید ہوگی. کس بات کی؟ بعثت محمدی کے اس مقصد کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے تمہید ہے. یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اسی کھاتے میں جمع ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، جو کام بھی کوئی کرے گا، کوئی محنت کرے گا اللہ کے ساتھ خالص یہ لاہیت کے تحت کرے گا، وہ اسی کھاتے میں جمع ہو جائے گا. لیکن یہ اب ہر شخص کا امتحان ہے، پیچھے رہ جانا چاہتا ہے اسی جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، اسی آب و دانے ہی میں چکر کے اندر زندگی بتا دیتا ہے. یہی اہل و عیال وما اموالکم ولا اولادکم
تمہارے اموال اور اولاد تو نہیں ہے جن کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، بلکہ یہ تو اللہ کا قرب تو کسی اور چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اموال اور اولاد تو تمہاری لیے فتنہ ہے۔ آیا انہی میں الجھتے رہ جاتے ہو؟ گاہ میری نگاہ تیز کھیل گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ اور یہ جو ہے کہ میں نے جو شعر آپ کو پہلے بھی سنا دیا کہ کافی کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ اگر گم رہنا چاہتے رہو، تم محروم ہو جاؤ گے، بد نصیب رہو گے، بے نصیب رہو گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جو چاہتا ہے آگے بڑھے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کے عوض وہ رہن ہے، ایک ایک شے طے کرنی ہوگی۔ آپ نے قرض تو لے لیا، کھا لیا، لیکن آپ رہن رکھے گئے ہیں، یہ آپ کے اندر سے نکالا جائے گا وہ قرض جو آپ نے لیا تھا۔ IMF ہم نکال دیں گے کہ نہیں آپ کے اندر سے، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھوا کر، چاہے وہ بجلی کی قیمت بھی بڑھنے کا امکان ہے، یہ سب کچھ کیا آپ کے اندر سے اب نکالنا ہے، انہوں نے کھینچنا ہے۔ کھا کر ہضم کر لینا آسان ہے، اندر سے نکال کے دینا پڑے گا۔ جو عمل کر رہے ہیں یہ تمہارے اندر سے نکلیں گے تو، اور یہی تو ہوں گے، یہ حرام خوریاں جو تم نے کی ہیں یہی آگ کے انگارے بن جائیں گے جو تمہارے پیٹوں کے اندر دہکیں گے، یہی ہوں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے اس وقت کا، ہے میرے پاس رومال کی تشریح۔ یہ تو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ جسے میں نے ظہور قدسی سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کے بعد ختم نبوت، رات تو نہیں آئی اس کے بعد، لیکن یہ ہے کہ کوئی دھندل کا تھا تو پھر شروع ہو گئی۔ رات اس معنی میں نہیں آئی کہ سورج موجود ہے، قرآن موجود ہے، نصف النہار کی طرح موجود ہے۔ یہ بات ذرا ایک علمی انداز میں سمجھنے کی ہے کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا اس دنیا میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت خداوندی نے 3 چیزوں سے پر کیا۔ نبوت بہت بڑی رحمت، وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم بند۔ حضرت ام ایمن ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ عجیب خاتون ہیں، صحابیات میں ان کا ایک عجیب مقام ہے۔ حضور کو انہوں نے کھلایا بھی اپنی گود میں، لیکن طویل عمر پائی ہے، حضور کے انتقال کے بعد بھی بہت عرصے تک زندہ رہی۔ وہ ایک روز بیٹھی رو رہی تھی حضور کے بعد۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا گزر ہوا، پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہوں میں؟ کہنے لگی مجھے اس لیے رو رہی ہوں میں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رحمت خداوندی کا وہ مظہر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو یہ اتنی بڑی جو رحمت تھی اللہ کی، اس کے بند ہونے سے جو خلا پیدا ہوا اسے کسی چیز سے پور ہونا چاہیے نہیں۔ یعنی تازہ جو ندائے خلافت ہے آج یہاں موجود ہے، اس کے سرورق پر میری ایک تحریر یا تقریر کا یہ حصہ دیا گیا ہے جلی الفاظ میں۔ 3 چیزوں سے اس خلا کو پر کیا۔ نمبر 1، قرآن کو محفوظ کر دیا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، تاکہ کوئی دنیا کے کسی گوشے میں کونے میں کوئی حقیقت میں طالب ہے حق کا تو اس کے لیے ایک شے موجود ہے کہ وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے قرآن تک، اور کل حق اس پر واضح ہو جائے۔ قرآن گم ہو جائے تو پھر تو کوئی سوچ نہیں بچی۔ محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کو یہ حفاظت گارنٹی نہیں کی، انجیل کو گارنٹی نہیں کی، قرآن کو گارنٹی کی۔ تو بطن قرآن کی حفاظت۔ نمبر 2، ہر 100 برس کے وقفوں کے بعد ایسی شخصیات کا اٹھانا جو نبی تو نہیں ہوں گے، وہی تو نہیں آئے گی ان پر، لیکن محمد کے لائے ہوئے دین کو تازہ کر دیں گے۔ 100 برس میں اس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا، کوئی نئے فلسفے آ گئے، وہ چھا گئے ان کے اوپر، کوئی لوگوں نے نئی رسومات ایجاد کر کے کوئی تمار ان کا جو ہے وہ ایسا بنا لیا، ایجاد کر لیا کہ اصل دین چھپ گیا اس کے پیچھے۔ عید میلاد النبی تو رہ گئی، لیکن یہ کہ حضور کے ساتھ اصل اپنا تعلق جو ہونا چاہیے عملی و قلبی وہ ہے نہیں۔ یہ ساری بدعات کے تمار جو ہے یہ سب کے سب ان سب کو ہٹا کر اور تمام گرد و غبار جو ہے
ان کو دور کر کے دین کی اصل شکل کو پھر دکھانے۔ یہ ہے سلسلہ مجددین۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ حضور نے فرمایا اس امت میں اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اللہ کے دین کو تازہ کر دیں گے، اس امت کے دین کو تازہ کر دیں گے علمی طور پر، تاکہ دیکھ لیں یہ ہے دین، یہ جو اوپر غبار آ گیا تھا یہ ہٹا دیا ہم نے، اصل دین یہ۔ اور تیسری چیز یہ کہ ضمانت دے دی گئی کہ میری اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ یقیناً حق پر قائم رہے گا۔ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم۔ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، نہ وہ جو ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ وہ کہ جو ان کی مخالفت کریں گے۔ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا لا محالہ۔ یہ 3 ضمانتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ جو وحی کا بدل ایک طریقے سے بن جائے۔ نعم البدل تو نہیں بن سکتی، وہی ہے، لیکن یہ کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اس کا تقاضا، اس کی ضرورت جو ہے ایک حد تک پوری ہو جاتی ان 3 چیزوں سے۔ اب یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا، جو دوسرا دور شروع ہوا تاریخ کا۔ ہمارے نزدیک تاریخ کا ایک دور حضرت آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا دور حضرت محمد سے تا قیامت۔ انما بعثت انا والساعة كهاتين۔ اس میں بھی پہلے تنزل آیا 1000 برس میں، رفتہ 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 پوری عمارت امی بوس ہے۔ غور کی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، لیکن گرتے 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 تقریباً 1000 برس میں آ گیا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، پہلے تنزل پھر ارتقاء، پہلے جزر پھر مد۔ اب جہاں یہ انتہا ہوئی تھی پچھلی مرتبہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس بر عظیم پاک و ہند میں دینی اعتبار سے تنزل کی انتہا اکبر کا دور ہے، جبکہ دین محمدی کو قرار دے دیا گیا کہ اب ختم، اس کا دور ہی ختم ہو گیا، اب تو دین اکبر ہی ہوگا۔ وہیں سے ارتقاء شروع ہو گیا۔ اس ارتقاء کا جو ہے یہ الف ثانی، الف اول کے درمیان ہوتے ہوتے گرتے 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 بات وہاں تک پہنچی، الف ثانی شروع ہوا، ارتقاء کا عمل شروع ہو گیا۔ پچھلے 400 برس سے کیا ہو رہا؟ الف ثانی کے 400 برس گزر چکے ہیں، 418 برس۔ اس دوران کیا ہوا؟ اب تاریخ کے جو واقعات ہیں بٹوین دی لائنز ریڈ کیجیے، کیا ہو رہا ہے، ایک تاریخ ہے کیا ہو رہی ہے۔ انگریز چلا گیا، پاکستان بن گیا، ہندوستان بن گیا، یہ ہو گیا، ادھر سے وہ ہو گیا، عالم عربی آزاد ہو گیا، یہ ہو گیا، اس سے پہلے جو ہے جو ترکی رہ گیا، سلطنت عثمان کے تو واقعات و تاریخ ہے۔ ان بٹوین دی لائنز تاریخ کیا ہے؟ اس 400 برس کے دوران علامہ اقبال کے وہ 2 شعر ذہن میں رکھیے، تاریخ انسانی ادھر جا رہی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اور نوٹ کیجیے یہاں بڑی لفظ رنگ و بو آیا ہے۔ کون سا یہ لفظ یاد آیا؟ شعر آیا ہے کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ اور اب ان 400 سالوں میں کیا ہے؟ ہر کجا بینی جہاں میں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اڑا بہاس، یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یہ تاریخ انسانی کہاں جا رہی ہے؟ تلاش مصطفیٰ میں۔ تاریخ کا یہ 400 برس جو ہے یہ نو انسانی کا قافلہ تلاش مصطفیٰ میں ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکور کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، دوبارہ حاصل کرنا ہے، ریگین کرنا ہے۔ 1000 برس میں کھویا ہے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہیں دوبارہ حاصل کرنا ہے، جس کو ہم مختلف ناموں سے تعبیر کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت تلاش مصطفیٰ۔ لیکن آج ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے اس سے یہ بات کبھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ تلاش مصطفیٰ کا عمل جو ہے یہ 3 لیولز پر جاری ہے۔
ایک پوری نوع انسانی بحثیت مجموعی بھی کشا کشا چاہے نہ چاہے، جانے بوجھے، خواہی نہ خواہی، شعوری یا غیر شعوری طور پر مر رہی ہے اسی طرف، دھکے کھا رہی ہے افراط و تفریط کے، فرینچ ریولوشن، بولشوک ریولوشن، ادھر کا دھکا ادھر کا دھکا، لیکن دھکا کھاتے کھاتے وہی مارکس کا فلسفہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس ہوتے ہوتے جا کہاں رہا ہے قافلہ، یہ کشا کشا جا رہا ہے ادھر ہی۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو اقبال نے 1936-37 کی اپنی اس نظم میں کہا ہے، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ زمانہ از خود، یہ قافلہ انسانیت دھکے کھا کر جدھر جا رہا ہے۔ اب مجھے اندیشہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ تو شر محمدی کی تک پہنچ جائے گا، ایک دو دھکے اور کھائے گا تو آ جائے حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ تو نوع انسانی چاہے یا نہ چاہے جا رہی ہے ادھر، ٹھوکریں کتنی بھی کھا لے گی، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، والی بال جس طرح ادھر سے ادھر سے ادھر دھکے کھاتی ہے، اسی طریقے سے نوع انسانی دھکے کھا رہی ہے۔ اور یہ جو آخری اس کو دھکا لگا کمیونزم کی موت کے بعد، اب کہاں کھڑا ہے انسان؟ آپ کو یاد ہوگا یہاں تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا دانشور امریکن، اس نے تو کہا تھا فوکویاما نے کہ اینڈ آف ہسٹری، ہم پہنچ چکے ہیں، ثابت ہو گیا بس، جو انسانیت کا جو نقطۂ عروج تھا وہ ہمارا نظام ہے، سیکولر ڈیموکریسی، کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، سیکولر کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، اس سے آگے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں، اس لیے کہ رشیا اس کا ایک اینٹی تھیسس بن کر سامنے آیا تھا، اس نے مقابلہ کیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہا ہنٹنگٹن نے کہ نہیں، ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا، کلیش آف سویلائزیشن ابھی ہونا ہے، وہ ہونا ہے، کدھر جانا ہے قافلہ، کچا کچا ادھر جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نوع انسانی مجموعی اعتبار سے بھی کشاں کشاں، یہ سمجھیں یونیورسل فورسز جو ہیں، فورسز آف ہسٹری جو ہیں، وہ خود بخود، چاہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے لیکن وہ خود بھی اسی رخ پر جا رہا ہے۔ اور دوسری سطح اس کی ہے قومی اور ملی سطح پر امت مسلمہ اس کی کوشش کر رہی ہے۔ امت مسلمہ نے کولونیل رول سے نجات حاصل کی، پاکستان آزاد ہوا، انڈونیشیا آزاد ہوا، یہ آزاد ہوا، وہ آزاد ہوئے، عرب آزاد ہو گئے، فلاں آزاد ہو گئے۔ وہ کوئی مذہبی تحریک تو نہیں تھی، مسلم لیگ بھی کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، نہ اس کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی، اگرچہ یہاں یہ کہ خاص امتیاز یہ ہے کہ یہاں نعرہ ضرور مذہبی لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، باقی پوری دنیا میں تو کوئی نعرہ بھی نہیں لگا، اسلام کا نعرہ بھی لگا۔ یہ ملی ہے، قومی ہے، یہ قومی تحریکیں جو ہے یہ بھی کدھر جا رہی ہیں؟ وہ بھی لامحالہ جا رہی ہیں اسی طرف، اس لیے کہ جب مسلمان قومیں آزاد ہوئی تو انہیں اپنا شعور پیدا ہوا، ہم کون ہیں؟ یہ انگریز ہم پر آ گیا تھا، اس نے اپنا نظام ہم پر نافذ کر دیا تھا، یہ ہمارا نظام تو نہیں تھا، ہمارا نظام کون سا تھا؟ خود بخود امتیاز پیدا ہوئی ہے، خود بخود ایک توجہ ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کولونیل رول کا بستر طے ہوا ہے، ساتھ کے ساتھ ہی تمام عالم اسلام سے تحریکیں شروع ہو گئی، انڈونیشیا سے مسلومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، اور اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور مختلف جو ہے تحریکیں اٹھی چل رہی، علامہ الکلام آزاد وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ کہ فدائیین ایران میں، الاخوان المسلمون پورے عالم عرب میں، یہ سب کائے کے لیے؟ تاکہ احیاء تحریکیں ہیں، دین کو اثر نو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے خالی کیا جائے۔ تو گویا کہ امت مسلمہ بھی چاہے کسی خاص مذہبی انداز میں نہیں، کسی انقلابی انداز میں نہیں، اپنی قومی سطح پر بھی جدھر جا رہی ہے اس کا رخ یہی ہے، لامحالہ تلاش مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے پاکستان بنا، ایک معجزہ، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، ایک اور معجزہ، ابھی آپ نے اجمی دھماکے کر لیے، ایک اور معجزہ، اور عالم اسلام نے امت مسلمہ میں خاص مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹمی دھماکے کے ذریعے سے پاکستان کو دے دیا۔ گویا کہ ان ممالک کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا شعور ابھی ہمیں نہ ہو جائے گا۔ کافر کا توانی شد ناچار مسلمان شو، ہمارے لیے تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، اپنے بقا کا سہارا صرف اسلام ہے، اور اگر ادھر ہم نہیں جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔
تو گویا کہ ایک سطح ہے پوری دنیا کی، ہر کجا بینی جہاں میں رنگ و منہ، آج پوری دنیا میں جہاں کوئی خیر ہے، وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں ہو، کوئی فکر کی اچھائی ہے، کوئی نظام کے اندر انہوں نے بہتری اپنی پیدا کی ہے، یہ سب کہاں سے لیا؟ یاد نور مصطفیٰ اورا بہار، یہ نور مصطفیٰ سے مستعار لیا ہوا نور ہے، یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ، یا یہ کہ ابھی قافلہ انسانی تلاش مصطفیٰ ہی کے اندر سرگردان ہے۔ پھر یہ کہ ملی سطح پر، اور تیسری ہے اصل میں خالص احیائی تحریکیں، وہ تحریکیں اور جماعتیں جو یکے بعد دیگرے اٹھ رہی ہیں خالص دین کے قائم کرنے کے لیے، ملی نہیں، قومی نہیں، دنیاوی بہبود نہیں، دین کے لیے۔ یہ ایک تیسرا، یہ نیوکلیس سمجھ لیجیے، اہم ترین حصہ جو ہے اس کا وہ یہی ہے۔ ان کے ضمن میں خاص طور پر سمجھیے، یہ جو احیائی تحریکیں ہیں، ان کی ساری مسائل جو ہے در حقیقت یہ اس مجدد کامل کی تلاش میں ہے کہ جو دین کو پھر اسی طریقے سے غالب کر دے گا جس طریقے سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا۔ لیکن ان تحریکوں کے ضمن میں جو قرآن مجید کے جس مقام سے مجھے روشنی ملی ہے، سورۃ الانشقاق، اس سورت کا چونکہ آغاز ایسا ہے، قیامت، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، قیامت کا نقشہ۔ سورہ مدثر سے تقابل کیجئے، وہاں شروع میں بعثت محمدی کا معاملہ ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وَرُجَّ فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہاں قیامت کا تذکرہ ہے، اور وہ جو میں بتا چکا ہوں، انما بعثت انا وفاق ہاتین، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اس کے بعد پھر وہی درمیان میں پھر قسم، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۔ کوئی نہیں، مجھے قسم ہے شفق کی۔ یہ شفق کیا ہے؟ سورج جب غروب ہو جاتا ہے صرف سرخی سی باقی رہتا ہے۔ یہ الف اول کے اختتام پر آ کر جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہائی زوال کو پہنچ گیا دنیا میں کہ جیسے سورج غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا، بس صبح اذا اسفر، وہ صبح جو شروع ہوئی تھی بعثت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صبح، اس کا دن آج غروب ہو گیا، شفق رہ گئی۔ تاریخ ہے ہمارے پاس، مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در بور۔ اب مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور مسلمان وہ قبر میں ہے۔ لیکن فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، پھر رات ایک آئی ہے، اور اس رات نے اپنے اندر بہت سی گندگیوں کو، بہت سی برائیوں کو سمیٹ لیا۔ رات کے ساتھ تو پھر ہوتا ہی ہے، چوری چکاری، جاتے اور بھی جو کچھ رنگ گلیاں، یہ جو دور گزرا ہے نوع انسانی کا، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے، اس روحانی اعتبار سے ایک رات ہے کہ جس سے نوع انسانی گزر رہی ہے۔ واللیل وما وسق، لیکن والقمر اذا اتسق، دیکھیے وہاں شروع میں قمر کا ذکر تھا سورہ مدثر میں، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، یہاں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ چاند، یہ چاند جو ہے جبکہ وہ پورا بھر جائے 14 دن لیتا ہے بھرنے میں، ایک دن تو نہیں، پورا چاند، سورج تو پورا کا پورا طلوع ہوتا ہے۔ چاند تو پہلے دن کا چاند ہلال ہے، پھر دوسرے دن، تیسرا دن، چوتھا دن، ادھر تفق ہو، جب پورا بھر جائے 14 دن ملا۔ اسی طریقے سے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اب جو یہ کام ہونا ہے غلبہ دین حق کا، یہ درجہ بدرجہ ہونا ہے، تم چاہو گے درجہ بدرجہ، ایک سطح سے دوسری سطح کو۔ وہ کام نہیں ہو سکتا دوبارہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا کہ کل 20 برس میں مکمل انقلاب برپا ہو۔ یہاں تو یہ ہوگا، کوششیں ہوں گی، تحریکیں اٹھیں گی، چلیں گی، بڑھیں گی، کچھ لوگ اس میں وابستہ ہوں گے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے مالی وسائل و ذرائع صرف کریں گے،
اپنی اپنی کوشش کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب جو ہے وہ لیں گے، لیکن یہ کہ ابھی یہ ایک سیڑھی چڑھا سکیں گے، ایک سیڑھی چڑھے، آگے اس کے بعد کوئی اور تحریک اٹھے گی، وہ اس سے آگے لے کر چلے گی قافلے کو، پھر کوئی اور تحریک اٹھے گی، وہ اس کو اور آگے لے کر چلے. یہ تحریکیں جو چلی ہیں پورے عالم اسلام میں ختم نہیں ہو گئی، ویسے تو ناکام ہو گئی. جماعت اسلامی کا آج کیا حال ہے سب کو معلوم ہے، کہیں اسلامی نظام قائم تو نہیں کر سکی، اخوان مسلمون کہیں پر بھی اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے، مخدومی پارٹی کا نام و نشان نہیں رہا. ہوتے ہوتے البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پھر دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پھر کچھ ریسرجنس ہے اسلام کی، لیکن یہ ہے کہ ان سے کچھ اثرات رفتہ رفتہ. اب جماعت اسلامی کی تحریک اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا خیری برادران تھے، اور یا یہ کہ علامہ مشرقی تھے، یا ان سے بھی پہلے ابوالکلام آزاد تھے، حزب اللہ قائم کی ہے 1913 میں نئے بیت کی بنیاد پر. یہ سب لترکبن طبقا طبق، ان میں علامہ اقبال کا مقام خاص ہے. دیکھیے وہ دو حیثیتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، قومی اور ملی سطح پر بھی ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے. وہ مسلم لیگ کی تحریک، مسلمانوں کی قومی تحریک، تحریک پاکستان، پاکستان کے مصور، پاکستان کا خواب دیکھنے والے، قائد اعظم کو انگلستان سے بلانے والے، اور ان کے ہاتھ میں اس قوم کی جو ہے وہ نیا جو ہے اس کی پتوار پکڑانے والے، اور علامہ اقبال. وہاں بھی ان کا رول ہے، اور اس سطح پر بھی رول ہے فکری اعتبار سے. وہ شخص ہے کہ جس نے دین کے تصور کو تازہ کیا ہے، ورنہ دین ہمارا مذہب بن کر رہ گیا تھا، صرف کچھ عقائد اور کچھ عبادات اور کچھ ریچولز کا اور کچھ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا. اللہ اللہ کا چل رہا، اسے دین کو اثر نو تازہ کیا ہے اس بات میں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر جو کوششیں ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے، ہم بھی اسی میدان میں کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ ساری کوششیں لترکبن طبقا عن طبق، لازماً تم چاہو گے اوپر بڑھو گے، لیکن ایک دم نہیں. وہ چھلانگ ایک ہی چھلانگ میں 22 برس میں ساری منزل طے کر جانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز تھا. اس معنی میں امتناع نظیر ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال ممکن نہیں. اب تم درجہ بدرجہ چڑھو گے. فلا اقسم بالشفق والقمر وما وسق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. اب تنظیم اسلامی جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاً اس تیسری کڑی، تیسرا جو سلسلہ جسے میں کہہ رہا ہوں کڑیاں ہیں، رفتہ رفتہ تدریجاً حزب اللہ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اسی مشن کو آگے بڑھا رہی ہے. پیش نظر یہی ہے ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں پہلے دین قائم کر چکے، ملی سطح پر نہیں، قومی سطح پر نہیں. آئیڈیولوجیکل پارٹی، نظریاتی پارٹی، انقلابی پارٹی، وہ تو آئیڈیالوجی کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو آئیڈیالوجی کو قبول کرتا ہے وہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے. یہ لوگ آگے بڑھیں. پھر نہیں المنکر کے مختلف مراحل، بالقلب بھی ہے نہیں المنکر، باللسان بھی ہے، پھر بیت بھی ہے کہ وہ موقع ہے کہ چیلنج کریں باطل کو کہ اب ہم اسے نہیں چلنے دیں گے. یہ تو اس کا ہے کہ جو مستقل طریقہ کار ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ساتھ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ وہ جو قومی سطح پر جو ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیناؤنس نہیں کرتے، ہم اس کے حریف بن کر نہیں آتے، ہم ان سے خامخواہ کی پنجازمائی نہیں کرتے. وہ بھی ایک سطح ہے جس پر کے کام ہو رہا ہے. ہم وہاں ضرور مشورہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے جس رخ پر یہ گاڑی چل رہی ہے اسے آگے بڑھاؤ. قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے اب 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں. چلو اب 99 کے اندر 49 میں پاس ہوئی تھی، تو 6-7 مہینے کے بعد. لیکن یہ کہ اب اس سے اگلا قدم ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ نافذ کیا جائے، شریعت کو نافذ کیا جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے، نظام اسلامی کو نافذ کیا جائے. یہ جو ہر کجا بینی جہاں میں رنگ و بو، آنکھ خاک اس بڑو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہا، یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ. تو اگر قومی ملی سطح پر بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے تو آگے قدم بڑھاؤ. اس کے اوپر اسٹیج کہیں رک جانا، کھڑے ہو جانا تو ٹھیک نہیں ہے. اسی حوالے سے جو بھی کوششیں ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں نے آج سے 11 دن قبل جو ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے، اور اس ملاقات کو میں نے خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اپنی بات میں لکھ کر لے جاؤں، تو ایک طویل خط میں نے، حالانکہ وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جب آتے ہیں غیر سے یہ مضامین خیال میں. اگلے روز اتوار کی صبح کو ملاقات ہونی تھی، ہفتے کی شام کو مغرب کے بعد مجھے خیال آیا
میں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، وہ کاپی میرے پاس ابھی محفوظ ہے، کہیں قلم میرا اٹھا نہیں ہے، میری کاپی کے 11-12 صفحے ہیں، مسلسل لکھا۔ وہ خط جو ہے جا کے میں نے پھر اتوار کو 13 تاریخ کو سوموار کو انہیں پڑھ کر سنایا، تاکہ یہ کہ کوئی بات رہ نہ جائے، گفتگو میں کیا بات آئی کیا نہیں آئی، سند رہے کہ یہ خط تھا جو آپ کو پیش کیا گیا تھا۔ میں نے یہ پورا پس منظر ان کے سامنے رکھا ہے۔ انسانی تاریخ کدھر جا رہی ہے؟ دین حق کے غلبے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، ہو کر رہے گی۔ اب یہ تو یہی ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم اور یتأخر، یہ اپنی بد نصیبی یا خوش نصیبی ہے، کون اس میں کوئی حصہ ڈال رہا ہے اور کون جو ہے اس میں اپنے آپ کو بد نصیب اور محروم بنا رہا ہے، یہ تو انڈیویجول معاملہ ہے۔ تو تمہیدیں میں نے وہاں بیان کر کے، اور پھر اس وقت کے جو عالمی حالات اور پاکستان میں دھماکوں کے بعد اب جو مالیاتی صورتحال ہے، اس کے 4 سیناریوز اس کے اندر بیان کیے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں سیناریوز جو ہے وہ بہت خطرناک ہیں، پاکستان کے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں، اگلا قدم اٹھا لیں اللہ کا نام لے کر، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان۔ تاریخ نے موقع دیا تھا اس سے پہلے اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ اس ملک کا ماؤ زیتون بن سکتا تھا، لیکن ناکام رہا، خود جاگیردار کا جاگیرداری کی تھڑی سے باہر نہیں آ سکا۔ دوسرا موقع دیا تھا ضیاء الحق کو، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے مجدد امت تھے، ان کا مقام حاصل کر سکتا تھا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک نے اتنی اسٹیم کریٹ کر دی تھی، ایسا جوش و خروش تھا جو تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، لیکن بد نصیب اسی طریقے سے اب تاریخ نے آپ کو موقع دیا نواز شریف صاحب، لیکن اس کے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں۔ 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، میرا وہ خط آج چھپ گیا ہے ندائے خلافت میں، وہ آ بھی گیا ہے۔ پہلی بات میں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے رائے گنج کے محلات ہیں یا کچھ اور ہیں یا جو بھی بنایا ہے، یہ سب قوم کو دیجیے اور اپنا دامن جھاڑ دیجیے، وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، برائی ہے نہیں ہے، دامن جھاڑ دو۔ تمہیں اللہ نے جو گھر دے رکھے ماڈل ٹاؤن میں، اس ملک کے اندر 30 کروڑ کتنے آدمی ہوں گے جنہیں ایسے گھر میں میسر ہے؟ پھر محل اور بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ میں نے صاف کہا، کیا ہمیشہ رہنا؟ کَأَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ، یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم ایسے ایسے محل بناتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے دنیا کے اندر، کس لیے بناتے ہیں؟ یہ تمہارے لیے یہ کوٹیاں کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر تمہاری کوئی جائیداد اس ملک سے باہر ہے، بیچو اور خود انحصاری فنڈ کے اندر شامل کرو، اور اگر تمہارا کوئی ڈالر اکاؤنٹ باہر ہے، میں نہیں جانتا ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا تمہاری کوئی جاگیر ہے یا نہیں ہے، صاف میں نے لکھ دیا اس میں، مجھے کچھ پتا نہیں اور اس ملک کا عام آدمی نہیں جانتا، لیکن جن لوگوں سے آپ مطالبے کر رہے ہیں انصار کرو، قربانی کرو، وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ کوئی قربانی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس میدان کے اندر پہل نہ کریں، اپنا سارا باہر کا ایسا کر لائیں اور تھوڑی انحصاری فنڈ کے اندر شامل کریں۔ اور نمبر 4، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹریز میں سے بھی صرف وہ ریٹین کریں اپنے پاس جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، شیشے کی طرح، کوئی قرضہ نہ ہو، کوئی اور معاملہ خراب نہ ہو، اور آئندہ بھی دست صنعت کاری اور سرمایہ داری کے خول سے باہر نکلیے تو کیا عجب کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کا مقام حاصل کریں۔ لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 11 دن گزر گئے اس ملاقات کو بھی، اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، جوئے کی ترویج اور ہو رہی ہے، سود کی طرف اور پیش رفت ہو رہی ہے، فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بانڈز کی شکل میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جہازی سائز کے اخباری اشتہارات، کیا کس قدر پیسہ صرف ہو رہا ہے جوئے کی ترغیب پر۔ ماں در کے خیال ہے وہ فلک در کے خیال، میں کس خیال میں ہوں اور فلک کس خیال میں ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، پھر بھی ہمیں تو بات کہنی ہے، ہم تو کہیں گے موقع ہے، اگر نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے، if you don't prove equal to the task، جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے دروغ برگردن راوی کہ یہ بڑی گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے، 678 گاڑیاں پہلے سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے امپورٹ کر لی ہے، اب بڑھایا گیا۔ اگر یہ صحیح ہے اللہ عالم، میرے پاس تو وسائل و ذرائع نہیں ہے، قاضی صاحب کے تو ہاتھ لمبے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔
اگر صحیح ہے تو پھر تو مطلب وہی ہوا جو کبھی جگر نے کہا تھا، یہ بھی زمانہ دیکھ لیا چور بنے ہیں چوکیدار۔ احتساب وہ فرما رہے ہیں جن کا حال یہ ہے، جن کا بھائی پکڑا گیا ملینز آف ڈالر لے کر جاتا ہوا ان سے چھڑوا دیا گیا، اور فرض شناسی کے جرم کی پاداش میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے معطل ہو گیا۔ یہ کس ملک میں ہوگا؟ چور بنے ہیں چوکیدار۔ بہرحال جو کچھ مجھے آخری بات آج کہنی ہے وہ یہ ہے، نواز شریف صاحب سے، وہ اس میں میں نے نہیں لکھا تھا، آج اس وقت کہہ رہا ہوں، اللہ کی مشیت پوری ہوگی۔ کون اس میں سے کچھ اپنے لیے خیر کما لیتا ہے، کون محروم چلا جاتا ہے، یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے۔ نہ بھٹو رہا نہ ضیاء الحق رہے، آصف زرداری بھی اس وقت حوالات میں ہے، اور بے نظیر بھی شاید چند دنوں میں گرفتار ہو جائے۔ تم کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ تو پھر بھی جدی پشتی تھے، ان لوگوں کی تو جو بھی تھے ان کی جاگیریں تھیں پرانی۔ آپ لوگ تو نئے صنعت کار، نو دولتیے، نئے تاجر لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہے موقع اب بھی ہے۔ میں نے اسی میں یہ شعر لکھا ہے، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، یا تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کر قوم کے سامنے آ جاؤ تو وہ موقع ہے تمہارے لیے کہ تم عمر بن عبدالعزیز کا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ میں تو پھر بھی دعا کروں گا اللہ سے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ادھر پھیر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔